کوشش کروں گا کہ سخت نہ ہو. جی ایمان لانے والا ممکن ہے کہ تعظیم کرنے والا ہو جائے، اور جو تعظیم کرنے والا ہوتا ہے وہی نصرت کرنے والا ہوتا ہے. آج ساری دنیا میں اہل بیت کی تعظیم کرنے پہ شرک کے جملے کہنے والے وہ منہ چھپائے بیٹھے ہیں، تعظیم کرنے والا مرد بنا بیٹھا. جن کے ہاں تعظیم پائی جاتی ہے وہ آج میدان کا دھنی ہے، اور جن کے ہاں شرک اور کفر کے علاوہ کوئی کلمہ ہی نہیں پڑھا جاتا وہ آج وفادار بنے بیٹھے باطل کے. کون سی چیز ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں مردانگی عطا کرتی ہے؟ وہ ہے اہل بیت کی تعظیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا ہم تو مزاجن تعظیم والے لوگ ہیں. تھوڑی گردن ہلاؤ، میری بات جا رہی ہے تو. بھائی ہم تو مزاجن تعظیم والے لوگ ہیں. تم چار نام اور ہمیں سمجھا دو کہ ان کی تعظیم ضروری ہے تو ہم ان کی بھی تعظیم کریں گے. ہمارے تو مزاج میں تعظیم ہے نا. تم ہمیں قائل کر لو کہ ان کی بھی تعظیم ہونی چاہیے. جو قوم شبیہ ذوالجناح کی تعظیم کرتی ہو، جو قوم شبیہ علم عباس کی تعظیم کرتی ہو، اس کے تو مزاج میں تعظیم ہے، اس کی تو عادتوں اور تہذیب میں تعظیم ہے. آپ ہمیں سمجھا دیں کہ ان کی بھی تعظیم ہونی چاہیے جن کی آپ تعظیم کروانا چاہتے ہیں. تو یہ قوم تو تعظیم کرنا جانتی ہے. ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. قاعدہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کی تخلیق کا شاہکار علی ہے. ماشاءاللہ. اللہ کی تخلیق کا شاہکار علی ہے. ہر دور میں ہر مرسل کا مددگار علی ہے. ملکوت کو تقدیس سکھائی ہے علی نے. آدم کے حسین پتلے کا مہمان علی ہے. کل ایمان علی حق نعرہ حیدری. توجہ کر لی آپ نے؟ جو صاحبان ایمان نبی پر ایمان لانے والے، نبی کی تعظیم کرنے والے، وہی ہوں گے جو نبی کی نصرت کرنے والے ہوں. اب ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان بھی لائے، تعظیم بھی کی اور نصرت بھی کی، انہیں حکم دیا جا رہا ہے وَاتَّبَعُوا. وہ لوگ وہ ہوں گے. اب کلاس بڑھتی چلی جا رہی ہے، درجہ اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، معیارات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. جی ایمان کے بعد تعظیم، تعظیم کے بعد نصرت، اب نصرت کے بعد ایک اور بھی مرحلہ ہے وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. وہ نور کون ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ وہ جو نور نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے وہ وہی نور ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا انا والی من نور واحد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں اور علی ایک نور کے دو حصے. اللہ نے نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو اس ٹکڑے کا نام علی رکھا. یا اللہ جیسے تو نے سیدہ کا نور علیحدہ بنایا، حسن و حسین علیہ السلام کے نور علیحدہ بنائے، خود سرکار کا نور علیحدہ بنایا، مولا علی کا نور علیحدہ سے کیوں نہیں بنایا؟ مولا علی کے نور کو نبی کے نور سے جوڑ دیا، یعنی نبی کا نور بنا کے اس کا ایک ٹکڑا کیا، اس کا ایک حصہ بنایا، اس کو دو جزوں میں بدلا. ایک جز نبی نام رکھ دیا، ایک جز علی نام رکھ دیا. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے سبب ہیں. حسین بحث ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی دو تین جملوں کی طرف، دو تین پوائنٹس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں. کیوں نبی کے نور کا ٹکڑا کر کے علی دیا، علی نام مت دیا، علی مولا کا وجود بنایا؟ ایک بڑا سبب تو یہ ہے کہ ٹکڑا ٹکڑے کا، جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ سمد نہیں ہوتا، اور جو سمد نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا. پہلے مرحلے میں بتا دیا گیا اسے سب کچھ ماننا مگر اللہ نہ ماننا، اس کے کمالات کا اقرار کرنا مگر اسے رب نہ ماننا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.